یہ فلاں جرنیل کو ادھر ہونا چاہیے. میں اس سوچ میں لگا رہا تھا نماز میں، مگر الحمدللہ ان کی سوچ اچھی تھی کہ جہاد میں لگے رہتے تھے نا، نماز میں بھی جہاد کی فکر تھی. ہماری سوچیں کچھ غلط ہیں کہ برے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، وہی ہمیں تنگ کرتی ہیں. تو چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی آدمی پاکیزہ خیالات رکھے، اللہ رسول کی باتوں میں لگا رہے. پھر نماز میں بھی آئیں گے تو اچھے ہی خیالات آئیں گے. ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں. یہ ٹریفک ایسے ہی چلتی رہے گی. انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کا حساب نہیں لینا، معاف کر دیا کہ چلو آ رہا ہے. یہ جو روزہ ہوتا ہے سر، جی ہاں روزہ اگر ہم روزہ رکھیں، اگر نماز نہ پڑھیں تو کیا ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ یہ تو اللہ سے متعلق معاملہ کہ اس کو کوئی اجر دے گا ہی نہیں. بہرحال جو نماز نہیں پڑھتا ظاہر بات ہے وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہے کہ جو 5 وقت حکم ہے دن میں وہ تو کر نہیں رہا، اور جو سال میں صرف 1 مہینے کے لیے حکم ہے اس کے لیے بڑا دلیر ہے کہ میں اللہ کا حکم مانتا معروم. وہ اپنے نفس کا بندہ ہے، جو اس کا جی چاہتا کرتا، ورنہ اللہ کا حکم مانتا ہوتا تو 5 وقت چاہے روزانہ ہو رہا اسے یاد آتا. تو ہے تو بد نصیب ہی بیچارہ. خطرہ یہ ہے کہ اس کے یہ روزے برباد ہی ہو جائے. ڈرنا چاہیے، نماز کی طرف تو آنا چاہیے. کافی لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کم پڑھتے ہیں. بہت اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، محنت اپنی برباد کر رہا ہے. نماز کو پہلے شروع کروائے. نماز تو پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن. جو اس میں ہی فیل ہوں گے ان کے باقی اعمال کیا دیکھے جائیں گے. اگر نماز نہ پڑھیں تو روزے کا ثواب تو ملتا ہے نا سر؟ نہیں، معلوم تو یہی ہوتا کہ نہیں ملے گا. جب حدیث پاک میں آتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نماز دیکھے گا، جس کی یہ پوری ہوگی اس کے باقی عمل دیکھے گا. جس کی نماز ہی ناک سے نکلی اس کے لیے عمل دیکھے. صحیح حدیث میں. اچھا، ڈرنا اگر روزہ رکھے اور ادھر ادھر دیکھے تو اس سے کیا روزے میں فرق پڑتا ہے کیا سر؟ نہیں، روزے کا ان میں فرق کیا پڑنا، روزہ تو برباد ہی ہو گیا. صرف ظاہری ٹھیک ہے کہ ہم کہیں گے یہ روزے سے ہے، ورنہ اللہ کیا وہ کیا روزہ دار ہے. جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے بری بات نہیں چھوڑی، برے کام نہیں چھوڑے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ کھانا پینا چھوڑے، کھاتا پیتا رہے. پھر کیا ملے گا اس کو؟ صاف حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. تو روزے داروں کو ڈرنا چاہیے کہ صرف بھوکے پیاسے نہ گنے جائیں. اگر روزہ رکھنا تو کان آنکھ ہر شے کی حفاظت کرے. اللہ توفیق دے. چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. اور مفتی صاحب اور پوچھیے گا کل دوسرے لوگ مطلب پورا پاکستان ہمارے پیچھے ہے تو پھر آپ کو وقت دینا ان کے. کل میرے بھائی آپ پھر ملے نا. شارٹ کی جو جی مولانا جی. السلام علیکم. جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. جی میری والدہ صاحبہ بیمار رہتی ہیں بہت، کیا کروں؟ اللہ شفا دے بے آپ کی والدہ کو، اللہ تندرستی بخشے. والدہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں. 131 بار 131 بار یا سلامو. یہ بیٹا نوٹ کر لو. یا سلامو. یا سلام اور درود شریف اول آخر پڑھا کریں. یا سلامو 131 بار. انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. بالکل یہ پڑھا کریں، صبح بھی شام کو بھی. جی ابھی ان سے کہہ دیں اب نہیں سے کہ وہ پڑھنے لگ جائیں. جی فضل فرمائے اللہ پاک، تندرستی دے. ٹھیک ہے جی جی. آپ بتا رہے تھے تو جیسے روشنی ہو جاتی ہے تو ہر چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ رسی ہے. السلام علیکم. اچھا جی مولانا صاحب، جی جی. اگر کوئی آدمی درود پڑھتا ہے اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم، جی حال پہ نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا تو کچھ نہیں. باقی جو تعلیم دی ہے نا، ویسے جو کہتے ہیں نا آپ نے فرمایا کہ تم درود ابتر یا بترا نہ پڑھو، یہ روایتیں تو نہیں ٹھیک. معلوم کٹا درود نہ پڑھو، نہیں یہ نہیں روایتیں صحیح. مگر جو تعلیم دی ہے نا، جتنے درود شریف سکھائے ہیں جو حدیث میں مروی ان سب میں اپنے ساتھ حال کو آپ نے شامل کیا ہے نا. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدقسمتی سے حدیث کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گیا، یہ تقیہ کی وجہ سے ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس آل کے نام پر چڑھتے تھے، مارتے تھے. اس لیے محدث بیچارے ڈر گئے. یہ سبل السلام میں خود امام محمد بن اسماعیل لکھتے ہیں کہ یہ کتابیں اس دور میں لکھی گئی جب ظالم آل کا نام نہیں لینے دیتے تھے. ورنہ کوئی بات ہے کہ رسول اللہ کی جتنی حدیثیں ہیں جن میں لمبا درود آپ نے سکھایا ان میں سب میں آل ہے. اس لیے ہمیں اب نہیں چاہیے کہ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. یہ یعنی ہے کہ حدیث ویسے کہ کیا نام ہے کہ وہ جو میری آل پر نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے.
نہیں یہ نہیں ثابت یہ چیز یا وہ دم کٹا درود یہ نہیں ثابت بھائی ہم نے بات تو کرنی ہے نا پوری ذمہ داری سے رسول اللہ کا نام لے کر غلط بات کہہ دیں تو جہنمی ہو جائیں گے یہ روایتیں نہیں ٹھیک باقی جو حدیثوں میں درود شریف آپ کے تعلیم کردہ ہے ان میں کوئی آڑ سے خالی نہیں اللہم کا بھی ساتھ لفظ آنا چاہیے ضروری اللہم کا نہیں اللہم کہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ہے اللہ تو درود بھیج یا اللہ درود بھیجے بات تو ایک ہی تو یہ اس طرح ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا جو اس طرح کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی کوئی بات نہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں صرف اتنی بات ہے کہ لوگوں نے یہ باتیں جو کہنی شروع کر دی نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے سنتے ہیں آپ کو ساری چیز یہ بات آپ کے فرمان کے خلاف ہے ورنہ اللہ قادر ایسا بھی کر سکتا تھا مگر جب حضور نے خود کہا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو مجھ تک پہنچاتے ہیں اس طرح اگر پڑھے جیسے آپ اب ٹیلی فون پر مجھ سے بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی دور ہیں آپ نے مجھے السلام علیکم کہا میں آپ کو کہا یہ ٹھیک ہے اسی طرح ہم اگر کہیں یہ درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور سمجھیں کہ یہ پہنچایا جا رہا ہے تو یہ آپ کے فرمان کے مطابق صحیح عقیدہ ہوگا اگر کہیں اللہ کا نام تو نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو اس میں اللہ کا نام نہیں کہ اللہ تو درود بھیج نہیں مراد یہی ہوتی ہے ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم تم پر سلام ہو تو کیا مراد ہوتی ہے کہ اللہ سلامتی کرے ورنہ ہمارے ہاتھ میں کوئی سلامتی ہے تو اللہ کا نام انڈرسٹوڈ ہوتا چھپا ہوتا ہے کہ اللہ نے صلاۃ و سلام کرنا ہم بیچارے کیا کہ ہم تو عرض ہی کریں گے نا اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو مگر وہ صلاۃ و سلام تو ظاہر بات اللہ کے قبضہ میں وہی کرتا تو یہ کوئی پریشانی نہیں صرف یہ ذہن ہے وہ بھی آپ کے فرمان کے مطابق ورنہ اگر کوئی صحیح حدیث آ جاتی کہ میں دور سے بھی سنتا ہوں ہمیں کیا اعتراض تھا فرشتے بھی ہم نے لے جاتے دیکھے تو نہیں حضور نے فرمایا مان رہے ہیں کہ انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام ہم نے کہا اللہ کے رسول سچ ہے ہم نے پڑھا فوراً چلا گیا اسی وقت فرشتوں نے ادھر پہنچا دیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اس لیے سے اگر کوئی پڑھے تو بہت یہ نافع اور مختصر درود ہے چڑھنا نہیں چاہیے یہ وہی بات ہے جو مکہ حیات میں سارے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات وہی ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے گرامر کے لحاظ میں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول آپ پر خواہ خواہ یہ باتیں لوگوں نے آپس میں بنا لی ہیں جدا جدا رہنے کے لیے کچھ نہیں اس میں نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے وہ میری خدمت میں درود شریف پڑھ اچھا یہ آپ کا پروگرام کوئی کیبل پہ بھی آتا ہے آپ کا اس علاقے میں سارے فیصلہ آباد میں یا کوئی سارے فیصلہ آباد میں BCN اور گلیکسی دونوں پر آتا ہے اچھا جی بہت شکریہ اچھا بڑی خوشی وعلیکم السلام آپ بتا رہے تھے اللہ تو نور جیسے ہر شے کو واضح کر دیتا اللہ کیا نور السماوات جیسے ابن باز نے فرمایا حادث السماوات السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی جی بیٹھا ہیلو جی پوچھیں میری بہن ہیلو میں نے یہ پوچھنا تھا ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے نا اچھا اللہ مبارک کرے زندگی دے نیک بنائے آمین آمین تو اس کا نام رکھا ہم نے علیشا افضال ریشا علیشا 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 فاطمہ رکھا نا نام علیشا کوئی نام نہیں میری بچی یہ کہاں سے لوگوں نے دے دیا یہ نام کئی مرتبہ سنتا ہوں بچی کا نام علیشا علیشا کیا ہے کوئی نہیں نام علیشا فاطمہ رکھا نا ہم نے نام نہیں اس کو چھوڑیں فاطمہ ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور کنیز فاطمہ یا ایسے ہی لگا لیں یہ تو کوئی بات نہیں علیشا کیا ہے ہاں جی اس کا میں نے کیا یہ پوچھنا تھا نا نہیں کوئی نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں کیا بتاؤں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے عرب جوڑ کر ایک نام بنا لیتے ہیں تو علیشا کوئی نہیں بچی مانا کیا پتا ہے ہی نہیں کوئی لفظ اس کو چھوڑ کر نا آپ فاطمہ ہی رکھ لیں یا اس کے ساتھ بے شک کنیز فاطمہ رکھ لیں ایسا کریں نا علیشا چھوڑ لیں علیشا کوئی چیز نہیں ہے نہیں وہ بھی کوئی نہیں ملا مجھے کسی لغت سے یہ کہ علیشا کیا ہے ہاں چھوڑ دیں میری بچی اس کو چھوڑے وہ پاک نام فاطمہ ہی بہت اچھا اس کے ساتھ بے شک آپ نا کنیز